میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی. شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا. حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا. کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا. ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا. سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا. امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف جہاد کرو. معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے؟ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے قوم. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے. کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی، کہیں اجازت نہیں دی. اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا. اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ. دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا. اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی. اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ جانوروں کا معاشرہ کیا ہے؟ آپ کبھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں، نیشنل جیوگرافک یا اینیمل پلانٹ، اس میں دیکھتے ہیں جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بعد سمجھا جاتا ہے، وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے. وہ شیر سے بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں تو شیر کیا کرتا ہے؟ 4-5 شیر، وہ اتنے ہزار ہوتے ہیں، ان کو ڈرا دیتے ہیں، شور مچا کے ان کو ڈراتے ہیں. وہ جب ڈر کے بھاگتے ہیں، وہ 4-5 ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں. اگر وہ نہ ڈرے اور اگر وہ خود غرض نہ ہو تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی. لیکن وہ اپنی جان بچاتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بزدل بھی ہوتے ہیں. انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتور اس طرح ہجوم انسانوں کو ڈراتا ہے، تو اللہ نے اس لیے جہاد ہمارے اوپر فرض رکھی ہے. جہاد فرض ہے مسلمانوں پہ. کیوں؟ کیونکہ جہاد میں آپ ظلم سے بھاگتے نہیں ہیں، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں. ارشد شریف
اس کو جب دھمکی آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا. پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں. اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے. باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلے دفعہ نہیں مانا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا. بس 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 دیکھیں، تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا. یہ واپس بلا رہے تھے اس کو. کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. اس کو واپس بلا رہے تھے، اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. شہباز گل سے کیا انہوں نے. جمیل فاروقی ایک رپورٹر جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا. سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں. ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح